اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز صحیح بخاری کی حدیث سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 32 اور 95 ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھوں پر بیٹھا رہتا ہے، اور ناک جھاڑنے سے وہ شیطانی نحوست اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ اس حدیث پر ضرور عمل کریں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور اس کو آگے بھی ضرور شیئر کریں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی ایک قرآنی عمل ہے، جو کہ سورہ یاسین اور سورۃ ملک کا ہے، یعنی سورۃ تبارک الذی بہت ہی ازمودہ ہے۔ جس نے صرف ایک دفعہ کر لیا، اس کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو گئی۔ تو آپ بھی جو بے اولاد افراد ہیں، اسے ایک دفعہ لازمی کر لیں۔ قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں، طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور جب بھی کوئی زندگی میں کام کرنا ہو تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آسان ہو یا مشکل، علمی ہو یا عملی، دینی ہو یا دنیاوی، فوراً دل میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ عرض کریں کہ یا اللہ، آپ میری مدد فرمائیے، آسان فرما دیجئے، پورا فرما دیجئے، قبول فرما دیجئے، اور پھر دیکھیے آپ کے کاموں میں کیسے آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا عمل بتاتا چلوں، جو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا مرض ہو اور مریض کی صحت یابی کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ پچھلی ویڈیو کے کمنٹ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ ان کے سپرم اکاؤنٹ کم ہے، اور ایک خاتون نے بھی کہا تھا کہ ان کے ایگز کا مسئلہ ہے، یعنی کہ وہ ایک مرض میں مبتلا ہیں اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی یقینی طور پر میڈیسنز بھی استعمال کر رہے ہوں گے، علاج بھی کروا رہے ہوں گے۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں صحت یابی ہو اور شفا ہو، تو کم از کم 11 مرتبہ الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اسے پئیں۔ کثرت سے یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں گے، تو جس قدر زیادہ تعداد میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہوگی، اثر ہی اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ مریضوں کو اس عمل سے بہت جلد حق تعالیٰ کی رحمت سے شفا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی مرض ہے اور آپ چاہتے ہیں جلدی شفا ہو جائے، تو اس دوا میں اللہ تعالیٰ نے ہی شفا ڈالنی ہے، اور ان مبارک جو کلمات ہیں جو قرآن پاک کی صورت کے ہیں، سورۃ فاتحہ جو ہے، تو آپ اس کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف، جو خاص طور پر تمام حاجتیں پورے کرنے کے لیے سورہ یاسین میں جو ہے 4 جگہ لفظ رحمان آیا ہے اور 3 جگہ لفظ اللہ ہے، اور اس طرح سورۃ تبارک الذی یعنی سورۃ ملک میں بھی 4 جگہ الرحمن اور 3 جگہ لفظ اللہ ہے۔ تو جو شخص بھی سورہ یاسین پڑھے گا، یعنی کہ اس وظیفے میں سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جب آپ نے سورہ یاسین پڑھنا اسٹارٹ کرنی ہے، تو جب لفظ رحمان آئے سورہ یاسین میں، جس جگہ لفظ رحمان آئے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی ایک انگلی بند کر لینی ہے، سیدھا ہاتھ، اور جہاں جہاں لفظ اللہ آئے وہاں پر بائیں ہاتھ کی ایک انگلی بند کر لینی ہے۔ اسی طریقے سے جب سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی تو آپ کے جو دائیں ہاتھ ہیں اس کی 4 انگلیاں بند کر چکے ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں 3 انگلیاں جو ہیں وہ بند کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ ملک پڑھنی ہے، اور لفظ رحمان جیسے ہی آئے تو آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلی ایک کھول دینی ہے
اور جب لفظ اللہ آئے تو آپ نے بائیں ہاتھ کی انگلی کھول دینی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ صورت بھی کمپلیٹ کریں گے تو آپ تمام ہاتھوں کی انگلیاں کھولتے جائیں گے تو یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ عمل قرآن کا بہت ہی ازمودہ عمل ہے، بزرگان دین کا بتایا ہوا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ ایک بار زندگی میں کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی بے اولاد افراد ہیں یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔